السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نبیل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لگزوریس مارکیٹنگ۔ ناظرین، پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی شخص انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ یا تو وہ پلاٹ میں انویسٹ کرے یا پھر کسی مکان میں یا پھر کسی دکان میں۔ لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 3 سے 4 سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ریئل اسٹیٹ ڈاؤن فال کا شکار ہوا، اور یقیناً اس کی وجوہات کے اوپر ہم بارہا بات کر چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی ریئلٹر کمیونٹی اور ہمارے اپنے ڈیولپر ہیں، کیونکہ ڈیولپر ایسے وعدے کر بیٹھتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہوتا، اور ہمارے ریئلٹر انہی وعدوں اور دعووں کی مارکیٹنگ میں لگ جاتے ہیں۔ اور یقیناً اس چیز کو پرکھے بغیر کہ آیا کہ اس سوسائٹی کے پاس NOC موجود ہے یا نہیں، وہ سوسائٹی گراؤنڈ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، اس سوسائٹی کی لیگیلٹیز کی کیا صورتحال ہے، ڈاکومنٹیشن کی کیا صورتحال ہے، ان کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا ان کے پاس اتنے وسائل بھی موجود ہیں، ایسی ٹیم بھی موجود ہے، ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر صرف ذاتی نفع کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا سرمایہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے بہت سارے مارکیٹ کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ کو بارہا آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، وارن کر رہے ہوتے ہیں، متنبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسی سوسائٹی سے دور رہیں۔ اور یقیناً اس کا سب سے بڑا ذمہ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اداروں کے اوپر آتی ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کریں کہ کس سوسائٹی کی لیگل سٹیٹس کیا ہے اور کس سوسائٹی کی ڈاکومنٹیشن کس مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہمیں RDA کی ویب سائٹ کے اوپر، کہ جہاں پر ایک ڈاکومنٹ جاری کیا گیا کہ جس کے اندر لگ بھگ 120 سے زیادہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ایسی سوسائٹیز کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ جو یا تو فیک ہیں یا پھر سائٹ کے اوپر اپنا کام کلوز کر چکی ہیں، یا پھر جن کی سائٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یعنی کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز مارکیٹ کے اندر آتی ہیں کہ جن کی نہ تو کوئی سائٹ ہوتی ہے، نہ سائٹ کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے، صرف سوشل میڈیا پیجز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ عوام کو ایسے ایسے رینڈرز دکھاتے ہیں کہ جو شاید جنت کے باغوں سے بھی خوبصورت دکھائی دیں، اور ان کے اندر لوگ انویسٹ کر بیٹھتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ سوسائٹی وہ پیسہ اکٹھا کر کے، وہ سوسائٹی کے مالکان پیسہ اکٹھا کر کے مارکیٹ سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا بھی دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز کے جو سائٹ کے اوپر کام شروع کرتی ہیں اور پھر بند کر دیتی ہیں، تو یقیناً ان کی بھی روک تھام ہونی چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی بھی پلی بارگیننگ جیسا رول ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جو پیسے عوام سے انہوں نے لیے ہوں وہ پیسے عوام کو سود کے ساتھ یا پروفٹ کے ساتھ واپس کیے جانے چاہیے، کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو اپنی جمع پونجی منتھلی اقساط کی صورت میں ادا کرتا ہے، 4 سال لگاتا ہے، اور 4 سال بعد آپ اس کو اس کی وہی پیمنٹ واپس کرتے ہیں کہ جو آپ نے اس سے لی ہوتی ہے، اور وہ بھی شاید آئندہ 4 سالوں میں 8 سالوں میں، تو یقیناً یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہمارے ادارے ہمارے ڈیولپر حضرات کو آسانیاں فراہم کریں، ان کو آسان شرائط کے اوپر نکل جانے کے راستے فراہم کریں، کڑی سے کڑی شرائط ہونی چاہیے، کڑی سے کڑی سزا اور جزا کا نظام ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ان ساری چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ کس پروجیکٹ کا انتخاب کر رہے ہیں، کس ڈیولپر کا انتخاب کر رہے ہیں، کس مارکیٹنگ کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ہم ان 120 ناموں کی لسٹ والا ڈاکومنٹ کو اپنی ویڈیو کے ساتھ بھی چلاتے رہیں گے، اور ساتھ میں ہم اپنی ڈسکرپشن میں وہ لنک بھی ضرور ایڈ کر دیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ RDA کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر وہ ساری سوسائٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو انویسٹ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، بلکہ شاید انویسٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے نام ہیں کہ جو یا تو فیک ہیں یا پھر انلیگل ہیں۔ فیک اس طرح سے کہ ان کا کبھی بھی گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، اور انلیگل اس طرح سے کہ وہ یا تو آئے اور غائب ہو گئے، یا پھر ان کے نام صرف زمین تھی اور انہوں نے کبھی کام کا آغاز ہی نہیں کیا۔ اس ساری صورتحال سے ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ وہ ساری سوسائٹیز کہ جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں، جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کر رہی ہیں، اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر نہیں بلکہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، تو ان کے اندر بھی آپ کو انویسٹ کرتے ہوئے ایک دفعہ لیگل اتھارٹیز کو ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ وہاں پر ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں کہ جو NOC ہونے کے باوجود یا تو محدود لینڈ رکھتی ہیں اور اوور سیلنگ کر رہی ہیں، یا پھر لینڈ ہونے کے باوجود وہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر رہی۔ تو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کو مانیٹر کرنے والی اتھارٹیز کو بھی چاہیے کہ لیگیلٹیز کو اور ڈیجیٹلائزیشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، تاکہ لوگ اوور سیلنگ سے بھی اجتناب کریں اور لوگ ڈیولپمنٹ کے کام کے اوپر بھی فوکس کریں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے پروجیکٹ کو بلا وجہ ڈیلے کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کڑے سے کڑے جرمانے ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ نہ تو ڈیلے ہو کر
ان کے پاس آئے، نہ پھر لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوبنے پائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں موجود ایسی سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کریں کہ جو لیگل گراؤنڈ کے اوپر سالڈ ہوں، جن کے پاس میسو لینڈ موجود ہو، جن کی لینڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہو، یعنی آپ کی انویسٹمنٹ کے کیپٹل گین بھی پاسبل ہو اور اس کے اوپر آپ کو اچھا ریٹرن بھی مل سکے، تو آج ہی ٹیم لگزوریس سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔